بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے دار کا اللہ کے نزدیک کتنا بڑا مقام ہے اور کتنی ساری فضیلت احادیث کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ یہاں پہ میں دو حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ کتنا بڑا ثواب اور کتنا بڑا اجر اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر رمضان کا مہینہ دے کر کے کتنا بڑا کرم کیا ہے۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے تو پھر وہ تمنا کرنے لگے گی کہ پورا سال رمضان ہی رہے۔ تو ظاہر سی بات ہے رمضان کی اہمیت تھی، تبھی تو حضور نے اتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ میری امت تمنا کرے گی کہ پورا سال رمضان رہے۔ تو واقعتاً رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، برکتوں کا، سعادتوں کا، فضیلتوں کا اور خیر اور خوبیوں کا مہینہ ہے۔ اللہ کی رحمت کیا کہتے ہیں موسلا دھار بارش کی طرح نازل ہوتی اس مہینے کے اندر، اور گناہگاروں کے گناہوں کو ختم کر کے یہ مہینہ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور الترغیب والترہیب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، پھر جب تک رمضان کا مہینہ رہے جب تک وہ دروازے کھلے رہتے ہیں، بند نہیں ہوتے۔ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اور بندہ مومن اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے بدلے میں اسے 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد حضور نے آگے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت کے اندر سرخ یاقوت کا ایک محل تیار کرتا ہے اس روزے دار کے لیے۔ اس محل کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، جس محل کے دروازے 60,000 ہوں گے وہ محل کتنا بڑا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ روزہ دار کے لیے ایک محل تیار کرتا ہے سرخ یاقوت کا، اس محل کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کا کرم دیکھیے، 60,000 جو دروازے ہیں، ہر دروازے پر پھر اللہ تعالیٰ ایک سونے کا الگ محل تیار کرتا ہے۔ ہر دروازے پر سونے کا الگ محل ہوتا ہے۔ تو گویا 60,000 دروازے تو 60,000 سونے کے محل ہو گئے۔ اس سونے کے محل میں سرخ یاقوت لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایک تو پہلا محل تھا سرخ یاقوت کا جس کے 60,000 دروازے تھے، پھر ہر 60,000 جو دروازے ہیں ہر دروازے پر ایک سونے کا دروازہ ہے جس میں سرخ یاقوت لگا ہوا ہے، سرخ یاقوت سے وہ مزین اور آراستہ ہے۔ پھر جب بندہ مومن پہلا روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھتے ہی حضور نے فرمایا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں، ایک روزے کی برکت کی وجہ سے۔ اب جانیے کہ روزے دار کا کتنا بڑا مقام ہے۔ پہلا روزہ جیسے ہی رکھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہاں پہ ایک بات کی میں وضاحت کرتے چلوں کہ نیک عمل کی وجہ سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ وضو کرنے کی وجہ سے گناہ معاف ہوتا ہے، نماز کی وجہ سے گناہ معاف ہوتا ہے، صدقہ خیرات کی وجہ سے گناہ معاف ہوتا ہے، حج کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، سمجھے کہ نا۔ تو یہ جو جتنے اعمال ہیں جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں یہ چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں۔ بڑے گناہ کے لیے ایک چیز شرط ہے، وہ ہے توبہ، وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا ہے۔ بڑے گناہ کے لیے توبہ کرنا پڑے گا، توبہ کے بغیر وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو یاد رکھیے، تو چھوٹے گناہ تو یہ نیک عمل کی وجہ سے معاف ہو گئے، بڑے گناہ کے لیے آپ توبہ کر لیں تو بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جیسے ہی پہلا روزہ رکھا بندہ، پہلا روزہ رکھتے ہی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس کے بعد حضور نے آگے فرمایا کہ روزانہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، یعنی جس وقت سے روزہ شروع ہوا اور جس وقت بندہ افطار کرے گا اس وقت تک اللہ کے مقرب فرشتے 70,000 فرشتے اس روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، مغفرت کی دعا ہوتی رہتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے معصوم فرشتہ ہم گناہ گار روزہ داروں کے لیے، وہ بھی ایک دو نہیں 70,000 فرشتے ایک روزہ دار کے لیے دعا کرتے ہیں، اب پورے دن دعا کرتا ہے۔ ہم کتنے نالاغ کہ دن بھر میں کوئی ایک مرتبہ دعا کرتے ہیں، اب فرشتے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک روزہ دار کے احترام میں، روزہ دار کے لیے، روزہ دار کی مغفرت کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔
اس کے بعد سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ رمضان کے مہینے میں دن میں یا رات میں کسی بھی وقت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سجدے کے بدلے میں جنت کے اندر ایک درخت لگاتا ہے۔ وہ درخت اتنا بڑا ہوگا کہ آدمی اس درخت کے سائے میں چلنا شروع کرے تو 500 سال تک چلتے رہے گا، تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اب ذرا غور کیجئے، جس درخت کا سایہ اتنا بڑا ہے کہ 500 سال تک آدمی چلتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، تو وہ درخت کتنا لمبا ہوگا۔ پھر وہ روزہ دار قیامت کے دن اسی سایہ دار درخت کے اندر آرام کر رہا ہوگا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاحظہ فرمائیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہے، اور یہ حدیث مجمع الفوائد کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، اپنے نفس کی حفاظت کرے، نمبر 2 کوئی نشہ آور چیز استعمال نہ کرے، شراب ہے، گٹکا ہے، سگریٹ ہے، جس چیز کے اندر نشہ ہوتا ہے ان چیزوں سے بچے، نمبر 3 کسی مسلمان پر الزام اور بہتان نہ لگائے، نمبر 4 رمضان کے مہینے میں گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے، گناہ کبیرہ سے بچ جائے۔ یہ 4 کام جو شخص کر لے، اس میں اہم چیزیں دیکھیے گناہ کبیرہ، کیونکہ کسی آدمی پر الزام لگایا وہ بھی گناہ کبیرہ ہی میں آتا ہے، کوئی نشہ آور چیز استعمال کیا وہ بھی گناہ کبیرہ ہی کے اندر آتا ہے۔ تو اصل چیزیں گناہ کبیرہ ہیں کہ جو بندہ مومن گناہ کبیرہ سے رمضان کے اندر بچ جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ اللہ تعالی ہر روز اس روزہ دار کی جنت کی 100 حوروں سے نکاح کرتا ہے۔ ہر روز رات میں جا کر کے اللہ تعالیٰ اس روزہ دار کی جنت کی 100 حوروں سے، ایک حور سے نہیں، جنت کی 100 حوروں سے نکاح کر دیتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ اس روزہ دار کے لیے جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک محل بناتا ہے، وہ محل 4 چیزوں سے تیار ہوتا ہے، نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 یاقوت، نمبر 4 زمرد۔ ان 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ ایک محل تیار کرتا ہے، بناتا ہے اس روزہ دار کے لیے۔ اور حضور نے فرمایا کہ وہ محل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر ساری دنیا کو اس محل کے اندر رکھ دیا جائے تو ایسا معلوم ہوگا جیسے پوری دنیا کے اندر ایک بکری کا بارہ معلوم ہوتا ہے۔ یعنی پوری دنیا میں بکری کا ایک گھر جو بنایا جاتا ہے تو پوری دنیا کے مقابلے میں ایک بکری کا گھر کتنا چھوٹا معلوم ہوتا ہے، اسی طرح سے پوری دنیا کو جنت کے اس محل کے اندر جو روزہ دار کے لیے تیار کیا گیا، اس محل کے اندر پوری دنیا کو سمیٹ کر کے رکھ دیا جائے تو وہ محل اتنا بڑا ہوگا کہ پوری دنیا اس کے مقابلے میں ایک بکری کا گھر معلوم ہوگا۔ اب بتائیے کہ ایک روزہ دار کے لیے کتنا بڑا محل اللہ تعالیٰ تیار کرتا ہے۔ اتنی ساری فضیلتیں ہیں، لیکن یہ اس کے لیے جس نے 4 کام کیا ہو، نفس کی حفاظت کی ہو، نشہ آور چیز استعمال نہ کیا ہو، کسی مسلمان پہ الزام اور بہتان نہ لگایا ہو، نمبر 4 گناہ کبیرہ سے بچا ہو۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے کوئی غلط کام کیا تو پھر حضور کی وعید بھی سن لیجئے، حضور نے کتنی شدید وعید فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کسی مسلمان نے رمضان کے مہینے میں اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کیا، نفس کی حفاظت نہیں کی، گناہ کیا، یا کسی مسلمان پہ الزام لگا دیا، یا کوئی نشہ آور چیز استعمال کر لیا، یا کوئی بھی گناہ کبیرہ کر لیا، کوئی بھی گناہ کبیرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے اور غارت کر دیتا ہے۔ کتنی شدید وعید ہے، کہاں ایک طرف اتنی بڑی فضیلت اور کہاں ایک طرف اتنی بڑی شدید وعید کہ 1 سال کے جو نیک اعمال ہم نے کیے ہیں، اگر ہم نے رمضان کے مہینے کا احترام نہیں کیا، روزے کا احترام نہیں کیا، رمضان کے مہینے میں ہم نے ناقدری کی، تو اللہ تعالیٰ 1 سال کے پچھلے سارے نیک اعمال کو ضائع اور غارت کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس سے پتہ چلا کہ روزے دار کی 2 قسمیں ہیں، روزے کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک روزہ دار وہ ہے جو روزے کی حفاظت کرتا ہے، یعنی روزہ رکھ کر کے اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح سے روزہ رکھے کہ اپنے روزے کی حفاظت کرے تو اللہ تعالیٰ یہ ساری نیکیاں اور اجر عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری قسم روزہ دار کی وہ ہے کہ روزہ رکھ کر کے بھی وہ گناہ کا کام نہیں چھوڑتا، اس میں بھی جھوٹ، غیبت، چغلخوری، گانے، فلم یہ کام کرتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں وہ وعید ہے
پہلے جو حضور نے فرمایا کہ پچھلے 1 سال کے نیک عمل غارت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے روزہ دار سے گزارش ہے کہ اس مہینے کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرے، اس میں کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہرگز نہ ہونے دے، ورنہ ہمارے پچھلے 1 سال کے نیک اعمال غارت ہو جائیں گے اور ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح ڈھنگ میں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔